اب میں اس کے بعد محمد حنظلہ کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائے۔ محمد حنظلہ مائک پر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محترم، مہمانان خصوصی، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت موقع پر میں آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی محدود زندگی میں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے اعلیٰ چیز وقت ہی ہے۔ وقت کی اہمیت کی طرف اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور مختلف اسلوب و بیان میں ارشاد فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ ذرا ہم لوگ سوچیں کہ یہ بھی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ اپنے وقت پر روشن ہوتی ہے، اپنے وقت پر چھا جاتی ہے۔ اب اس کے آگے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں سب سے پہلی آیت وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، در حقیقت انسان خسارے میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر کرام نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مرقۃ الآراء کتاب نظام القرآن میں رقم تراز ہیں کہ انسان کا اصل راس المال زمانہ ہی ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ تیز روی اور برق رفتاری میں کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں۔ لیکن یہ انسان کی کیسی نادانی ہے کہ وہ زمانہ کی اس بے وفائی سے واقف ہونے کے باوجود اس پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کی بے ثباتی اور قیامت کی باز پرست اور جزائے اعمال کے قانون سے بالکل غافل ہے۔ اس معاملہ میں انسان کی مثال بالکل اس برف کی تاجر کی سی ہے جو برف کی تجارت کرتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کو وقت سے پہلے پگھلنے سے پہلے بیچ دے، بلکہ اس کی ٹھنڈی اور خوبصورتی کو دیکھ کر بیٹھا رہے، اسی طرح انسان کی مثال ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھی سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کھجور کا ایک درخت لگائے گا۔ انسانوں میں کتنے ہی ایسے ہیں جو ایسے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں جن میں ان سے اجر عظیم فوت ہو جاتا ہے۔ اس زمانہ کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، تو کیا عقل مند کے لیے جائز ہے کہ وہ بیج نہ ڈالے یا اس کو ڈالنے میں سستی و کاہلی سے کام لے؟ اگر ہم اسلامی عبادات پر نظر ڈالیں تو یہ بھی وقت کی زنجیروں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَوْقُوتًا، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیے اور سوچئے کہ اگر وقت کی اہمیت نہ ہوتی
تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا، بلکہ انسان کو جب بھی موقع ملتا، کاموں سے چھٹکارا ملتا تو نماز پڑھ لیتا۔ اب اس کے بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ اس میں حق و باطل میں تمیز اور ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس بابرکت مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حج اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، اس کے اندر بھی وقت کی اہمیت کار فرما ہے۔ ارشاد خداوندی ہے الحج اشہر معلومات۔ اسی طرح روز قیامت حشر کے میدان میں جب انسانوں سے باز پرس ہوگی، جس پر انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اس میں دو کا تعلق بھی وقت ہی سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا تاکہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اب میں اس کے بعد مورخ علامہ شبلی نعمانی نے وقت کی اہمیت کے تعلق سے سفرنامہ و مصر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے وقت کی مزید اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ سفر کے دوران جہاز کا انجن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو واقعی جہاز کے ملازم اور جہاز کا چلانے والا گھبرایا ہوا تھا، تو وہ لوگ اس کی تدبیریں کر رہے تھے۔ انجن بالکل بیکار ہو گیا تھا اور جہاز نہایت آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا تھا۔ اس وقت میں سخت گھبرایا اور نہایت ناگوار خیالات دل میں آنے لگے۔ اس اضطراب میں میں اور کیا کر سکتا تھا؟ دوڑا ہوا مسٹر آنلینڈ یعنی جو ان کے ہم سفر تھے، ان سے کہا، پاس گیا۔ وہ اس وقت نہایت اطمینان کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کچھ خبر بھی ہے؟ بولے ہاں، جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کچھ اضطراب نہیں؟ بھلا یہ کتاب دیکھنے کا کیا موقع ہے؟ فرمایا جہاز کو اگر برباد ہی ہونا ہے تو یہ تھوڑا سا وقت اور بھی قدر کے قابل ہے، اور ایسے قابل قدر وقت کو رائگاں کرنا بالکل بے عقلی ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ مستشرقین علماء کے نزدیک وقت کی کیا قدر و قیمت تھی، لوگ وقت کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ انگلش میں ایک پروورب ہے the time is never found again، یعنی گزرا ہوا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھ کر اپنے اسلاف کو یاد کریں کہ وہ اپنے اوقات کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ صرف یہاں میں ایک مثال پیش کروں گا۔ حضرت مولانا عبدالحی فرنگی ایک روز کمرے میں مطالعہ کر رہے تھے کہ دوران مطالعہ پانی طلب کیا۔ ان کے والد ماجد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نے تشریف فرما تھے۔ ان کو فکر مند ہوئی کہ مطالعہ کے درمیان ذہن کسی اور طرف کیسے گیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ پڑھے گا نہیں۔ حکم دیا بجائے پانی کے انڈی کا تیل جو وہاں رکھا ہوا تھا دے دیا۔ مولانا عبدالحی صاحب نے گلاس منہ میں لگایا اور تیل پی گئے۔
ان کو کچھ خبر نہیں ہوئی کہ میں نے پانی پیا ہے یا تیل پیا ہے۔ ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیے کہ وقت کی کیا قدر و قیمت ہے، اور آج ہم لوگ اپنے وقت کو کس طرح ضائع کر دیتے ہیں، اپنے وقت کی قدر و قیمت سے بالکل غافل ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ ایک سیکنڈ ہم لوگوں کے لیے کتنی افادیت کا دیتا ہے، اور یہ نہیں جانتے کہ ایک سیکنڈ ہم لوگ جب کھوتے ہیں تو اس سے کتنا نقصان سہنا پڑتا ہے۔ آج ہم لوگ وقت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ وقت ہی سب سے بڑا کامیابی کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے جو کامیاب لوگ ہیں، انہوں نے وقت کی دیکھا اور اس کی عزت کی اور اس کو بنایا، اور اسی حساب سے اپنے وقت کو استعمال کرتے تھے، تب جا کے آج وہ ان کا مرنے کے بعد نام لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے وقت کو ضائع کبھی نہیں کیا، لیکن آج ہم لوگ اپنے وقت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وقت وہ سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر امیر و غریب، خوبصورت بدصورت، کمزور طاقتور، جاہل اور عالم سب کو یکساں عطا کیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، فکر مند نہیں ہوتے وقت کے ساتھ۔ اگر ہم اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کریں تو ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وقت کی قدر و قیمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔